یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرة اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں اور اپنے بندوں کو کامیاب فرمانا چاہتے ہیں۔ اپنے بندوں کے اکرام کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو جنت دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے جنت میں جگہ مقرر کی ہوئی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کا مجھے جنت میں بھیجنے کا پروگرام ہی نہیں تھا، اللہ چاہتے ہی نہیں تھے، اللہ کے پاس گنجائش ہی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان بنائے ہیں اور بنائیں گے اتنی اللہ نے جنتیں بنائی ہیں۔ مثلا اگر دنیا میں 100 انسان آئیں گے، جتنے آ چکے اور جتنے آئیں گے، اگر وہ 100 ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنتیں بھی 100 بنائی ہیں۔ یہ نہیں کہ ان میں سے بہت سارے تو جہنم میں جائیں گے لہذا ان کی تو بکنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں کیا، اللہ نے جتنے انسان بنائے ہیں اور جتنے انسان بنیں گے، جتنے جنات بنائے ہیں اور جتنے جنات بنیں گے، ان سب کے لیے اللہ پاک نے الگ الگ جنتیں بنائی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا میں بھیج نہیں دیا، بلکہ دنیا میں بھیج کر اپنے انبیاء کو بھی بھیجا، اپنے اولیاء کو بھی بھیجا، جو بندوں کو سمجھائیں اور ان کو اس بات کا یقین دلائیں کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، پھر جنت میں بھی جا سکتے ہیں، جہنم میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن جنت کی تیاری یہاں کرنی پڑے گی۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھی بھیجے، اور 1,24,000 انبیاء اللہ نے بھیجے۔ اور اس کائنات میں جو سب سے زیادہ اللہ کو محبوب تھے، جو سب سے زیادہ اللہ کو پیارے تھے، جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب تھے، اور سب سے زیادہ اللہ نے جن کو چاہا، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو بھی اللہ نے بھیجا کہ آپ بھی تشریف لے جائیں اور ہر بندے کے در پہ جائیں اور اس کو جا کے سمجھائیں، اور وہ مارے تو مار کھا لے، وہ دھکے دے تو دھکے کھا لے، وہ گالیاں دے تو گالیاں بھی سن لے، لیکن سمجھانا نہ چھوڑے۔ چنانچہ تمام انبیاء نے اپنی زندگیاں اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے وقف کر دی۔ نوح علیہ السلام نے 950 برس بندوں کو سمجھایا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر جب آپ کی مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے کا حکم فرمایا، اور ہمارے نبی نے جس دن آپ کو
इंसानों को डराने का हुक्म हुआ, इंसानों को समझाने का हुक्म हुआ, उस दिन से लेकर इंतकाल की आखिरी सुबह तक हमारे नबी ने न कोई दिन चैन से गुजारा न कोई रात चैन से गुजारी। जब आप दुनिया से जा रहे थे तो आपको तकलीफ हो रही थी, आपके पास पानी का प्याला रखा हुआ था, आप उस पानी के प्याले में बार बार उंगलियां डुबोते थे और अपने होंठों पे फेरते थे और आप फरमाते थे इन्न लिल मौत सकरात, बेशक मौत बड़ी मुश्किल से आती है, बेशक रूह बड़ी तकलीफ से निकलती है। ये आप फरमा रहे थे। हज़रत अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने वालिद गिरामी की ये तकलीफ देके बर्दाश्त न कर सकी, उनकी चीख निकल गई और फरमाने लगी वाह करबा अबता, हाय मेरे अब्बा को कितनी तकलीफ हो रही है। तो आपने फरमाया फातिमा रो नहीं, ला करबा अला अबी के बअदल यौम, आज तेरे बाप की तकलीफों का खात्मा होगा, आज के बाद फिर तेरे बाप पे कभी तकलीफ नहीं आएगी, जितनी तकलीफें तेरे बाप ने उठानी थी उठा ली, आज का दिन आखिरी दिन है, अब तकलीफ नहीं आएगी। तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपना मन तन धन खर्च किया, अपनी इज्जतें कुर्बान की अल्लाह के बंदों को समझाने के लिए। ये सारा अल्लाह का ये सारी अल्लाह की रहीमी और करीमी है कि वो बंदों को जन्नत में ले जाने के लिए वो तमाम वसाइल और ज़राए और असबाब इख्तियार करता है कि जिससे बंदे समझे और बंदे जन्नत की तरफ आए। लेकिन इन सारे समझाने वालों के समझाने के बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी के समझाने का कोई फायदा नहीं होता और वो जहन्नम के रास्ते पे चलते रहते हैं। लिहाजा अब अगर ये जहन्नम में गए तो इसमें अल्लाह का कसूर नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने उन पे कोई जुल्म नहीं किया। और अल्लाह जुल्म कैसे करेगा? जिसने बनाया है वो अपने बने हुए बंदों पे कैसे जुल्म करेगा? इन्होंने खुद अपने हाथ से जहन्नम कमाई थी, इसलिए जहन्नम में चले गए। अल्लाह ताला अपने बंदों पे मेहरबान है, करीम है और अपने बंदों को बख्शना चाहते हैं, अपने बंदों को जन्नत में भेजना चाहते हैं। इसलिए मुख्तलिफ मौके पे अल्लाह ताला ऐसे मौके बनाते रहते हैं, ऐसे दिन और रातें अल्लाह ताला बनाते रहते हैं कि जिनमें बंदों को अपने गुनाहों को बख्शवाने का मौका मिले। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे जब हम बाहर से आते हैं अपने घर की तरफ, बाहर कीचड़ है, बारिश हुई है, जूते कीचड़ में लथपथ हो रहे और पांचे खराब हो गए। जब हम घर में दाखिल होते हैं तो घर की दहलीज में जो टूटी लगी होती है उस पे हम अपने जूतों को साफ करते हैं ताकि अपने साफ जूतों के साथ घर में जाएं और घर खराब न हो। अल्लाह ताला अपने बंदों के अल्लाह की तरफ वापसी तक मुख्तलिफ मौके देता रहता है ताकि बंदे अपने आप को साफ करें, अपने गुनाहों को बख्शवाएं और अल्लाह पाक से मुलाकात के अपने आप को काबिल बनाएं। उन मौके में से बहुत सारे मौके ऐसे हैं जो रोजाना आते हैं, बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जो हर महीने आते हैं, बहुत सारे मौके ऐसे हैं जो हर हफ्ते मिलते हैं, बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं कि जो साल में हमारे पास आते हैं, जो रोजाना मौके आते हैं। उनमें से एक बड़ा मौका वो तहज्जुद का वक्त है। ये वो मौका है जो रोजाना आता है, रोजाना रात आती है, रोजाना तहज्जुद का वक्त आता है। हमारे नबी का इरशाद है रोजाना रात में तहज्जुद का वक्त जब होता है, यानी जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, मगरिब से रात शुरू होती है, सुबह सादिक पे रात खत्म होती है, आप इस सारे टाइम को काउंट करें, उसके 3 हिस्से करें, जो आखिरी तीसरा हिस्सा बचेगा इसको कहेंगे सुल्से अखीर। हमारे नबी का इरशाद है जब ये आखिरी तिहाई हिस्सा रह जाता है, अल्लाह पहले आसमान पे तशरीफ लाते हैं, अल्लाह का अर्श पहले आसमान पे आता है, अल्लाह पहले आसमान पे अपनी खास तजल्ली जाहिर फरमाते हैं और रोजाना इस आखिरी तिहाई हिस्से में आवाज लगाते हल मिन दाइन फअस्तजीब लहू हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू। कोई है तुम में से दुआ करने वाला, मैं उसकी दुआ कबूल करूं।
کوئی ہے تم میں سے گناہوں کی معافی چاہنے والا، میں اس کے گناہ معاف کروں، کوئی ہے تم میں سے سوال کرنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ یہ موقع گنہگاروں کو اپنے گناہوں کو دھلوانے اور بخشوانے کا روزانہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک موقع ایسا ہے جو ہفتے میں ایک دفعہ آتا ہے، اور وہ موقع شب جمعہ اور جمعے کا دن ہے۔ شب جمعہ عجیب رات ہے، ہمارے نبی کا ارشاد ہے ہر شب جمعہ میں اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ ہر جمعرات کو 1,00,000 انسانوں کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے۔ اور ہمارے نبی جب جمعے کی رات آتی تھی تو آپ فرماتے تھے مرحبا بک لیلۃ العتیق، اے دوزخ سے آزادی کی رات تیرا آنا مبارک ہو۔ پھر آپ فرماتے تھے طوبی لمن جعل فیک خیرا، طوبی لمن عمل فیک خیرا وویل لمن عمل فیک شرا، بڑا خوش قسمت ہے وہ آدمی جو تمہارے اندر کوئی نیکی کا کام کرے، اور بڑا بدبخت ہے وہ انسان، اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو تیرے جیسی مبارک رات میں بھی کوئی برائی کرے۔ اس لیے جمعرات کو گناہ سے بہت بچنا چاہیے، عام راتوں سے زیادہ جمعرات کو گناہ سے بچنا چاہیے، عام راتوں سے زیادہ جمعرات کو نیکیاں کرنی چاہیے، اور جمعرات کو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پہ زیادتی کی، ظلم کیا، شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، پھر کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے ایک قافلے نے اٹھایا اور جا کے مصر کے بازار میں بیچا۔ کوئی تقریباً 40 برس اپنے والد سے دور رہے۔ یہ سارا ظلم و ستم بھائیوں کا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، بھائیوں کی بھی ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام بادشاہ بن چکے تھے، تو ان کو ندامت ہوئی کہ ہم نے بھائی کے ساتھ بہت برا کیا، اللہ نے ان کو نوازنا تھا، اللہ نے ان کو تو نواز دیا، ہمیں ان کو گرانا چاہا، اللہ نے ان کو اٹھا دیا، یہ اللہ کا فضل ہوا، لیکن وہ بہت شرمندہ تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام اپنے والد سے کہنے لگے ابو ہم نے واقعی آپ سے جھوٹ بولا، اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی، آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے ان قریب تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، ابھی نہیں مانگوں گا، ان قریب مانگوں گا۔ مفسرین کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کو انتظار تھا جمعے کی رات کا، کہ جمعے کی رات کو اپنے یوسف بیٹے پر زیادتی کرنے والے بھائیوں کے لیے استغفار کرے، اس لیے کہ جمعے رات کو مانگی جانے والی دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ تو جمعے رات کا موقع ہر ہفتے آتا ہے، اور ایسے ہی جمعے کے دن ہمارے نبی کا ارشاد ہے جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور یہ گھڑی ہر جمعے کو آتی ہے۔ ہر جمعے کا جب سے سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب سورج غروب ہوتا ہے، اس پورے 12-13 گھنٹے کے اندر یہ گھڑی ضرور آتی ہے کہ جس میں آدمی جو اللہ سے دعا کرے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ بے اولاد دعا مانگے اولاد ملے گی، جس کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ رشتہ مانگے وہ رشتہ مل جائے گا، جو بے روزگار ہے وہ روزگار مانگے اللہ اسے روزگار دے دے گا، اور جو کسی مشکل پریشانی میں گرفتار ہے اس وقت وہ دعا مانگے اللہ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جمعے کے دن وہ گھڑی آتی ہے اس میں ہر دعا ضرور بے ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب وہ گھڑی آتی کس وقت ہے اس کے بارے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پہ بیٹھ جاتا ہے اس وقت سے لے کر امام کے جمعے کی نماز کا سلام پھیرنے تک وہ گھڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک، اور مغرب سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے والا جو ٹائم ہے اس میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ صحابہ بھی اور ہمارے مشائخ بھی اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک کسی سے بات نہ کریں، دعا میں لگے رہتے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ساری زندگی یہ معمول رہا
کہ عصر کی نماز کے بعد کسی سے بات نہ کرتی، عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھی رہتی، ذکر کرتی رہتی، دعائیں مانگتی رہتی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا تھا۔ یہ موقع ہر ہفتے آتا ہے، اور ایک موقع ایسا ہے جو سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ سال میں چند مواقع ایسے ہیں جو سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، ان میں سے ایک موقع 15 شعبان کی رات بھی ہے۔ 15 شعبان کی رات جس کو شب براءت بھی کہتے ہیں، یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دہانے کھول دیتے ہیں، اپنی بخشش کے دہانے کھول دیتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ 15 شعبان کی رات تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ آرام فرما میرے پاس لیٹے ہوئے تھے۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو حضور غائب تھے۔ میں نے کہا حضور کہاں چلے گئے؟ اندھیرا تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں میں نے غور کیا تو اللہ کے نبی سجدے میں تھے، لیکن سجدہ اتنا لمبا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں حضور کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ چنانچہ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے آپ علیہ السلام کے انگوٹھے کو حرکت دی تو آپ نے بھی اپنے انگوٹھے کو حرکت دی، جس سے جا کے میری جان میں جان آئی اور مجھے اطمینان ہوا کہ حضور کا انتقال نہیں ہوا۔ جب ہمارے نبی دعا سے فارغ ہوئے اور سجدے سے آپ نے سر اٹھایا اور نماز سے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا عائشہ کوئی بدگمانی ہو گئی تھی کیا کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلا گیا ہوں؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں آپ کی روح میں قبض ہو گئی ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ۔ اچھا اماں عائشہ فرماتی ہے میں نے جو کان لگایا تو آپ نے جو لمبا سجدہ کیا ہوا تھا اس میں آپ ایک دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک الیک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ تجھے تیری معافی کا واسطہ، مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ اے اللہ تجھے تیری رضا کا واسطہ، مجھے اپنے غصے سے بچانا۔ اے اللہ میں تجھ سے بچاؤ کے لیے تجھی کی تیری طرف پناہ پکڑتا ہوں اور تجھی میں اپنے آپ کو چھپاتا ہوں۔ اور اے اللہ میں آپ کی تعریف تو کر ہی نہیں سکتا، میرے بس میں نہیں اور میری طاقت میں نہیں کہ میں آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکوں۔ بس میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے ہیں جیسے آپ نے خود بتایا۔ آپ نے سلام سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا اور پھر آپ نے فرمایا عائشہ تجھے ڈر ہو گیا تھا کہ میں تم سے بے وفائی کروں گا، تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیا مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی دنیا سے چلے تو نہیں گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کو پتا کہ کون سی رات ہے۔ فرمایا یہ آج کی رات 15ویں شعبان کی رات ہے، شب برات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آج کی رات سارا سال پیدا ہونے والوں کے نام تجویز کیے جاتے ہیں۔ اس سال کس نے دنیا میں جانا ہے ان کے نام تجویز کیے جاتے ہیں۔ چونکہ سارے انسانوں کی روح ہے تو اللہ کے پاس جمع ہے نا، سارے انسانوں کی روح ہے جو آئیں گے ان سب کی روحیں تو جمع ہے۔ اب ان میں سے کس کو جسم کی پوشاک پہنا کے دنیا میں بھیجنا ہے، اس کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے۔ اس رات میں فیصلہ ہوتا ہے کہ کس روح کو جسم کی پوشاک پہنا کر دنیا میں بھیجنا ہے، اور اسی رات میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اگلی 15 شعبان کی رات سے پہلے کس کو دنیا سے واپس بلانا ہے، کس کو موت دینی ہے، اس کا فیصلہ بھی اس میں ہوتا ہے۔ حضرت پیران پیر غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جن کا نام 15ویں شعبان کو مرنے والوں کی فہرست میں ڈالا جا چکا ہوتا ہے اور وہ بازار میں پھر رہا ہوتا ہے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے اور وہ مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ قبر جن کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور وہ قبر کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس رات میں دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس سال مرنے والوں کے نام ڈکلیئر کیے جاتے ہیں اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اور تیسرا کام اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ سارا سال بندیوں نے جو اعمال کیے ہیں ان کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا کام اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ پورا سال بندوں کو جو روزی دینی ہے
اس کی تعین کی جاتی ہے، اس کو تقسیم کیا جاتا ہے کہ اس کو اتنی روزی دینی ہے، اس کو اتنی روزی دینی ہے، اس کو اتنی روزی دینی ہے۔ اس سال ملنے والی روزی کی تقسیم بھی اسی رات میں ہوتی ہے، 15 شعبان کی رات کو ہوتی ہے۔ یہ اہم ترین رات ہے، یہ اہم ترین رات ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان، جب 15 شعبان کی رات ہو فقوموا لیلہا، اس کی رات کو ضرور تہجد پڑھو۔ اللہ توفیق دے ساری رات جاگو، ساری رات نہیں جا سکتے تو کم از کم آخری تہائی حصہ تو جاگو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے آدھا گھنٹہ نکال کے اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ یہ رات اللہ توفیق دے ساری رات جاگنا چاہیے، ساری رات جاگنے کی ہمت نہ ہو تو اس رات کو عبادت سے خالی نہیں کرنا چاہیے، اس میں ضرور تہجد پڑھنی چاہیے، لمبی تلاوت کرنی چاہیے، لمبی رو رو کے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور پھر ہمارے نبی کا حضرت علی فرماتے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب یہ 15 شعبان کی رات ہو اس رات کو قیام کرو، اس کے دن کو روزہ رکھو۔ 15 شعبان کا جو دن ہے اس میں روزہ رکھنا یہ بھی مستحب ہے۔ آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا چونکہ اس رات مرنے والوں کے نام ڈکلیئر کیے جائیں گے اور دیے جائیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، تو میری خواہش یہ ہے کہ جب میرا نام اس سال میں جانے والوں کی فہرست میں ڈالا جائے تو اس وقت میرا روزہ ہو۔ اس لیے آپ علیہ السلام 15 شعبان کو روزہ رکھتے تھے اور 15 شعبان کی رات کو لمبی تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت علی صاحب نے فرمایا علی 15 شعبان کی رات جب شروع ہوتی ہے یعنی 14 شعبان کا سورج جب غروب ہوتا ہے اور اس وقت سے رات شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے تو اپنا دربار پہلے آسمان پر رات کے آخری حصے میں سجاتے، لیکن 15 شعبان کی رات کو اللہ اپنا خصوصی دربار مغرب سے ہی سجا دیتے اور آواز لگاتے الا من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے گناہوں کی معافی چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، الا من داع فاجیبه، کوئی ہے مجھ سے دعائیں کرنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں، الا من مسترزق فارزقه، کوئی ہے مجھ سے روزی چاہنے والا میں اس کو روزی دوں، الا من مبتلا فاعافیه، کوئی ہے تم میں سے ایسا جو مصیبتوں میں گرفتار ہو، مشکلات میں گرفتار ہو، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، مجھ سے عافیت مانگے میں اس کو تمام پریشانیوں سے عافیت دے دوں۔ یہ 15 شعبان کی رات کو مغرب سے ہی اعلان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مغرب سے ہی اعلان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالی بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بہت بکریاں تھیں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس بکریاں تھیں، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں۔ ایک بکری کے جسم پہ کروڑوں بال ہوتے ہیں، ایک بکری کے جسم پہ کروڑوں بال، تو ہزاروں بکریوں کے جسموں پہ بال کتنے بنیں گے؟ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، یعنی اب تو کسی گناہ گار کا کوئی گناہ بچے گا ہی نہیں، اتنی اللہ بخشش کرے گا اس رات میں۔ تو اس لیے اس موقع کو غنیمت جان کر اس رات کو ضرور اٹھنا چاہیے، صبح کو روزہ رکھنا چاہیے اور ہر ایک کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے، ہر ایک کو اس کی ترغیب دینی چاہیے، اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنانا چاہیے۔ 15 شعبان کو روزہ رکھنا ہے، رات کو قیام کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی بھی بخشش مانگنی ہے، اپنے والدین رشتہ داروں کی بخشش مانگنی ہے، اپنے رشتہ داروں کی بخشش مانگنی ہے، اپنے سارے تعلق والوں کی بخشش مانگنی ہے اور پوری امت کی اللہ سے بخشش مانگنی ہے۔ 3 چیزیں جو حدیث میں خاص طور سے آئی ہیں، 3 چیزیں۔ اللہ من مستغفر فاغفر له، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے اس رات اللہ جو آوازیں لگاتے وہ یہ ہے اللہ من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی چاہنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، تو اس میں گناہوں کی بخشش ضرور مانگنی چاہیے۔
اپنے آپ کو اللہ سے ضرور بخشوانا چاہیے، اپنے آپ کو بھی، اپنے تمام تعلق والوں کو بھی، اور ساری امت کو اس رات میں بخشوانا چاہیے۔ جو اوروں کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں تو دعا ضرور قبول کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُ ذَلِكَ، اللہ کرے تجھے بھی یہی چیز عطا ہو۔ جو اوروں کے لیے بخشش مانگ رہا ہے تو اس کی دعا تو قبول ہو نہ ہو، پیٹ میں حرام ہوگا تو قبول نہیں ہوگی، پیٹ میں حرام ہوگا تو قبول نہیں ہوگی، لیکن جب یہ دعا کر رہا ہے تو اس کے لیے فرشتہ دعا کرے گا۔ جب فرشتہ دعا کرے گا تو فرشتے کی دعا تو قبول ہی قبول ہے۔ جب ہم اوروں کی بخشش کی دعا کریں گے تو ہماری بخشش تو اللہ پاک ضرور کریں گے۔ اور دوسری دعا ہمارے نبی جو فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے اللہ من مسترزق فارزقہ، کوئی ہے تم میں سے روزی چاہنے والا میں اس کو روزی دوں۔ اس رات میں روزی کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والی، برکت والی، آسانی والی روزی عطا فرمائے، وسعت بھی ہو، برکت بھی ہو، آسانی اور عافیت بھی ہو۔ یہ دعا بھی اس رات مانگنی چاہیے۔ یہ اس حدیث میں اشارے سے ثابت ہو رہا ہے، ہمارے نبی نے نہیں فرمایا کہ آپ یہ دعائیں مانگیں، لیکن اللہ آواز لگاتے ہیں کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا ہے، کوئی تم میں سے روزی چاہنے والا ہے، کوئی تم میں سے مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو اور عافیت چاہنے والا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ تین دعائیں تو ضرور کرنی چاہیے، گناہوں کی بخشش، روزی کی دعا اور مصیبتوں پریشانیوں سے عافیت کی دعا۔ امتحانوں، آزمائشوں، مشکلات اور پریشانیوں سے عافیت کی دعا، یہ تین دعائیں تو ضرور کرنی چاہیے۔ اور یہ تین دعائیں جب آپ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور ساری امت کے لیے کریں گے تو آپ کے لیے تو ہو ہی جائے گی، آپ کے لیے تو ہو ہی جائے گی۔ تو یوں سمجھے کہ گویا 15 شعبان کو اگر کسی نے ہاتھ اٹھا لیے، اگر کسی نے قیام کر لیا، اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو پھر اس کے گناہ نہیں رہیں گے۔ جو بھی گنہگار کھڑا ہو گیا، جس گنہگار نے دعا مانگی اس کے گناہ تو معاف ہو ہی جائیں گے، اور جس نے اس موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھایا لامحالہ وہ محروم ہو جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام ایسے بھی بتائے ہیں، ان کاموں میں مبتلا اگر کوئی شخص ہوگا تو اس کو اس رات کی بخشش میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ بنو کلب کی ہزاروں بکریوں کے لاتعداد بالوں کے بقدر اللہ بخشش کرے گا، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو اس سے محروم ہو جائیں گے۔ ان میں سے پہلا شخص مشرک، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، اللہ پاک کے ساتھ ذات میں، صفات میں، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ ذات میں تو ہم شریک نہیں کرتے چونکہ مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ صفات میں ہم شریک کرتے ہیں، صفات میں ہم شریک کرتے ہیں۔ اللہ کی صفت ہے مشکل کشا ہونا، اللہ کی صفت ہے حاجت روا ہونا، اس میں ہم شریک، چونکہ ایمان کمزور ہے ہم شریک کر لیتے ہیں۔ کوئی مشکل کشا اپنے ایم پی اے کو سمجھتا ہے، زبان سے کہے نہ کہے لیکن دل سے سمجھتا ہے۔ کوئی مشکل کشا اپنے ایم این اے کو سمجھتا ہے، کوئی مشکل کشا اپنے چیئرمین کو سمجھتا ہے، کوئی مشکل کشا اپنے بچوں کو سمجھتا ہے، کوئی مشکل کشا اپنے باپ کو سمجھتا ہے، اور کوئی عورت مشکل کشا اپنے خاوند کو سمجھتی ہے۔ یہ سب شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ مشکل کشا نہ باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بیوی ہے، نہ خاوند، نہ ایم پی ہے، نہ ایم این اے، نہ بادشاہ ہے، نہ وزیر، نہ چودھری ہے، نہ وڈیرا، اور نہ ہی کوئی بزرگ مشکل کشا ہے، نہ ہی کوئی پیر مشکل کشا ہے، نہ ہی کوئی ولی مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا ایک ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ یہ تو قرآن ہے، یہ تو قرآن ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں پریشانی بھیجوں
تو میرے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور میں خوشی دوں تو وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اے نبی بتاؤ، ساری دنیا کا بادشاہ اور سارے ملک کا مالک اللہ ہے، جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے ذلت دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، جس کو ملک دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، جس سے چھین لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں کرنا، جس سے ہم سب اللہ کا شکر ہے بری ذمہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم کو بھی اللہ کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تین ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس سے بری ہے۔ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی وہ گویا اللہ کی ذات کو دو حصوں میں تقسیم مانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم اس سے بھی بری ہے، لیکن ہم اللہ کے ساتھ صفات میں شریک کر لیتے ہیں، صفات میں بھی شریک نہیں کرنا، اور عبادت میں بھی شریک نہیں کرنا، عبادت میں بھی شریک نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ سجدہ صرف اللہ کو، جھکنا صرف اللہ کے سامنے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ بہت سے لوگ وڈیروں کے پاؤں میں گر جاتے ہیں، پیسے والوں کے پاؤں میں گر جاتے ہیں۔ بھائی تعظیماً جھکنا، عظمت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے کسی کے قدموں میں جھکنا، اس کی اجازت نہیں ہے، صرف اللہ کے سامنے، صرف اللہ کے سامنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، ایک جانور آیا اور جانور آ کے ہمارے نبی کے قدموں میں گر گیا، اس نے آ کے آپ کے قدموں میں سجدہ کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جانور آپ کے قدموں میں گر کے سجدہ کرتے تو ہمیں بھی تو اس کی اجازت ملنی چاہیے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کر لیا کریں۔ اور ہوا نہیں، لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے، لیکن میں نے بیوی کو بھی اجازت نہیں دی، لہذا کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ جب حضور کو نہیں کر سکتے تو حضور سے بڑا کون ہے؟ لہذا پیسے والوں کے قدموں میں گرنا، مال والوں کے قدموں میں گرنا، عہدے والوں کے قدموں میں گرنا، قبروں پہ جا کے ماتھے ٹیکنا، یہ سب شرک کے زمرے میں آ جائے گا۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ شب برات میں شرک کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی اور اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور دوسرا جس کی شب برات میں بخشش نہیں ہوگی وہ قاتل ہے، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو۔ قاتل جس کی گردن میں کسی کا قتل ہے، کسی کا خون ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی اس رات میں۔ ہاں اگر وہ بخشوالے، اللہ سے بھی بخشوائے، وارثوں سے بھی بخشوائے، پھر الگ بات ہے۔ مشرک توبہ کر لے، بخشش ہو جائے گی۔ قاتل کی بخشش اس رات میں نہیں ہوگی، اور ماں باپ کے نافرمان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ عاقل لوالدیہ، جس کے ماں باپ کا دل اس سے دکھا ہوا ہے، اس کی 15 شعبان کی رات کو دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر جب گناہ بخشے جائیں گے تو ماں باپ کا نافرمان محروم رہ جائے گا۔ ماں باپ کا دل دکھانے والا، جس کے ماں باپ اس سے دکھی ہے، وہ اس میں رہ جائے گا۔ اس لیے 15 شعبان کی رات سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاؤں پڑ کے اور ان سے گلے لگ کے لپٹ کے رو کے ان کو راضی کرنا ضروری ہے، ورنہ اس رات کی بخشش سے محرومی ہو جائے گی۔ اور زانی کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی ہے۔ زانی، زنا کی بہت سی صورتیں ہیں، عورت سے زنا، مرد سے زنا، ہاتھ سے زنا، یہ سب زنا کی صورتیں ہیں۔ زانی کی دعا اس رات میں قبول نہیں ہوگی، اور زانی کی بخشش اس رات میں نہیں ہوگی، محروم ہو جائے گا۔ ہاں توبہ کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، پھر اس رات میں بخشے جانے والوں میں اللہ اس کا نام بھی ڈال دیں گے۔
انٹرنیٹ نے زنا کو بہت آسان کر دیا، زنا کو بہت سستا کر دیا، لڑکے لڑکیوں کے رابطے آسان کر دیے، لڑکے لڑکیوں کی ملاقاتیں آسان کر دی، اور سینوں میں شہوت کی آگ کو بھڑکا دیا، نوجوان نسل کو بھڑکا دیا اس انٹرنیٹ نے۔ اس لیے جو آدمی زنا سے بچنا چاہتا ہے انٹرنیٹ سے پرہیز کرے، بڑے موبائل سے پرہیز کرے، اس کو ایسے استعمال کرے جیسے آگ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ضرورت کے لیے تیلی جلائی اور گیس کو لگائی، سوئی گیس کو لگا دی، یہ نہیں کہ ہر وقت یہی جلاتا رہتا ہے، ہر وقت یہی جلاتا رہتا ہے۔ ضرورت کے لیے استعمال کریں، اس کے علاوہ اس سے بچیں۔ زانی کی بخشش اس رات میں نہیں ہوگی، اور رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی بخشش بھی اس رات میں نہیں ہوگی۔ پھوپھی سے کٹا ہوا ہے، خالہ سے کٹا ہوا ہے، اور ماموں سے کٹا ہوا ہے، چچا سے کٹا ہوا ہے، تایا سے کٹا ہوا ہے، یا ان کی اولادوں سے کٹا ہوا ہے، دادا دادی نانا نانی سے کٹا ہوا ہے، ان کی اولادوں سے کٹا ہوا ہے، اس کو بھی اس رات میں بخشش نہیں ملے گی، اس کی دعا رد ہو جائے گی۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا اور دل میں کسی کا کینہ پالنے والا، دل میں کسی کا کینہ پالنے، کینہ کہتے ہیں کسی کے لیے دل میں اتنی برائی ہونا کہ اس کی تکلیف سے خوشی ہو، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ اور تکلیف پہنچانے کا موقع ملے تو اس موقع پر اس کو تکلیف پہنچانا، اس کو کہتے ہیں کینہ۔ کسی کے، اس کو سندھی میں کہتے ہیں ویر، دل میں کہتے ویر ہو جائے، کینہ، انتقام کی دل میں آگ بھڑکنا۔ حاسد کے دل میں بھی کسی کو کسی سے حسد ہو جاتا ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا روزگار، بچیوں کے اچھے رشتے، بچوں کے اچھے رشتے، رشتہ داروں کو آگ لگ جاتی ہے، وہ جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کینے کے زمرے میں آتا ہے، حسد بھی کینے کے زمرے میں آتا ہے۔ حاسد کی دعا بھی 15 شعبان کی رات کو قبول نہ ہوگی، اور اس کو بھی اس رات کی بخشش میں سے کچھ حصہ نہ ملے گا، محروم ہو جائے گا۔ اگر کسی کے بارے میں دل میں حسد ہے تو کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حاسد اللہ پاک کی تقسیم پر اعتراض کرنے والا ہے، اللہ نے دیا ہے اس کو، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ سے آپ بھی مانگے، آپ کو بھی ملے گا۔ کسی کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے تو توبہ کرے اور نام لے لے کر اس کی مزید ترقی کی دعا کرے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر میں جو حسد کی آگ ہے اس کو بجھا دے گا۔ یہ علاج ہے اس کا، توبہ بھی کرے، یہ علاج بھی کرے تو دل حسد سے اور کینے سے صاف پاک ہو جائے گا، اور 15 شعبان کی رات کی بخشش میں حصہ ہو جائے گا۔ اور اس رات کو اپنے ٹخنے کو ڈھانکنے والے کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ یہ مرض تو اتنا عام ہے، نمازیوں کا بھی یہی حال ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے نماز کے لیے آتے پھر اپنی شلوار کو اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی نماز سے پہلے آپ مسلمان نہیں تھے کیا؟ نماز میں پانچے اوپر کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، چلو نماز میں تو کر رہے ہیں، لیکن نماز سے پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ آپ کی شلوار اتنی بڑی ہے کیوں کہ آپ کو اوپر اٹھانی پڑتی ہے؟ شلوار ہونی ہی اتنی چاہیے کہ اس کے پانچے ٹخنوں سے اوپر رہیں، ٹخنوں سے اوپر رہیں۔ ہمارے نبی سے پہلے جو اللہ نے کتابیں اتاری، ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو صفات بیان کی گئی، جو نشانیاں بیان کی گئی، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کے پانچے ان کی آدھی پنڈلی تک ہوں گے، آدھی پنڈلی تک۔ تو سنت تو آدھی پنڈلی تک ہے، گنجائش یہ ہے کہ ٹخنے سے اوپر تک ہو، اس سے نیچے کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ما اسفل من الکعبین فی النار، ٹخنوں کا وہ حصہ جو پانچوں میں چھپ جاتا ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور ہمارے نبی نے تین دفعہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، خابوا و خسروا،
خابو و خسرو، خابو و خسرو، تباہ ہو گئے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے برباد ہو گئے۔ صحابہ نے کہا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کو دردناک عذاب دے گا۔ صحابہ نے کہا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ جو اپنے پانچوں سے ٹخنے کو ڈھانکتا ہو اور غریب پر احسان کر کے پھر جتلاتا ہو اور اپنی چیز بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہو۔ یہ تین شخص برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اللہ دیکھے گا نہیں، اللہ بات نہیں کرے گا، دردناک عذاب دے گا۔ تو ٹخنے ڈھانکنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ ہم اپنے بچوں کا ذہن بنائیں، اپنا ذہن بنائیں، اپنے درزیوں کو بتائیں میری شلوار کا ناپ ہی ایسا ہو کہ میری شلوار کے پانچے ٹخنے سے اوپر ہو۔ ان تمام باتوں سے 15 شعبان کی رات آنے سے پہلے، 14 شعبان کا سورج غروب ہونے سے پہلے ان تمام باتوں سے توبہ طائب ہو جائیں، ہر ایک سے توبہ کرائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس رات کی بخشش سے ہمیں محروم نہ کرے۔ خدا کرے دنیا کا کوئی مسلمان اس رات کی بخشش سے محروم نہ ہو۔ خدا کرے اس رات میں دنیا کے تمام مسلمانوں کی اللہ بخشش کر دے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی تکلیفیں پریشانیاں اللہ دور کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔